اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن جو بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کا فرق پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتایا جا چکا ہے۔ ان الفاظ کو یہاں دوبارہ لانے کا مقصد صرف اس بات کا اظہار ہے کہ تمام جہانوں کی ربوبیت عام کے تقاضے صرف اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب ان عالمین کا پروردگار رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی بلکہ کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ دین کے مختلف معنی۔ دین کا لفظ قرآن میں مندرجہ ذیل 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کی معرفت کا ذکر تھا۔ اس آیت میں روز آخرت پر ایمان اور روز آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عملی اقتدار و اختیار کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ دے گا۔ وہ ایسا بدلہ دینے کی اور اپنے اس فیصلے کو نفذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اعمال کے بدلے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے ضابط اور قوانین ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر مذکور ہے۔ مثلاً یہ کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ جسے چاہے گا بہت زیادہ بھی دے سکتا ہے، مگر برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، یا یہ کہ ایک جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ کوئی مجرم کسی صورت میں سزا سے بچ نہیں سکے گا وغیرہ۔ اور ان سب چیزوں کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ عبادت یہ لفظ 3 معنوں میں آتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، روز جزا و سزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم۔ عبادت 3 قسم کی ہے۔ عبادت یہ لفظ 3 معنوں میں آتا ہے۔ پرستش، اطاعت و فرما برداری، ہم وقت کی بندگی اور غلامی۔ یہاں یہ لفظ اپنے تینوں معنوں میں مستعمل ہے۔ ہم تشہد میں اس کا اقرار کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہماری تمام قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قلبی عبادات میں توکل، خوف و جرأ، محبت اور خشوع خضوع شامل ہیں، یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید وابستہ کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اس سے محبت باقی سب چیزوں سے بڑھ کر ہو اور اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور خشوع خضوع کا اظہار کیا جائے۔ بدنی عبادت سے مراد فرض نماز اور نوافل نمازیں، روزہ اور حج اور دوسرے احکام الہی کی عمل پیروی کرنا ہے، اور مالی عبادات سے مراد زکوٰۃ، صدقات و خیرات، قربانی اور نذر و نیاز وغیرہ ہیں۔
اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کیا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کو اس میں شریک کیا جائے تو یہ عبادت کی نفی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرے گا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو کسی کے فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے یا کسی تکلیف یا نقصان کو دور کرنے کی خاطر۔ ان کاموں کو عربی زبان میں جلب منفعت اور دفع مضرت کہتے ہیں۔ اب انہی کاموں میں سے کسی کے لیے اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو یا اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کو پکارے یا اس سے مدد طلب کرے جو اس کے پاس موجود نہ ہو، یعنی ظاہری اسباب مفقود ہوں، تو یہ شرک ہے۔ اس کی مثال درجہ ذیل شعر میں ملاحظہ فرمائیے: امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر۔ اب اگر کوئی شخص یہ شعر یا وظیفہ اپنی جگہ پر پڑھے یا شیخ عبدالقادر جیلانی کی قبر پر جا کر پڑھے تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ اس میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ بزرگ میری پکار کو سن رہے ہیں، پھر میری مشکل کشائی اور حاجت براری کا اختیار یا تصرف بھی رکھتے ہیں۔ دعا یا پکار کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی قرار دیا ہے۔ الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور دوسری یہ کہ الدعاء مخ العبادت، دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ ہاں اگر کسی حاضر شخص سے ایسے کام میں مدد چاہی جائے جو اس کے اختیار میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسی امداد و تعاون کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں، مثلاً اولاد عطا کرنا، رزق میں کمی و بیشی کرنا، گناہ بخشا، عذاب سے نجات دینا وغیرہ وغیرہ، ایسے کاموں کے لیے کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد چاہنا شرک ہوگا، مگر کسی خطرہ مثلاً سانپ یا دشمن سے بچنے کے لیے مدد حاصل کرنا اور تعاون چاہنا درست ہوگا۔ اس آیت میں نعبد اور نستعین سے پہلے ایاک کا لفظ لایا گیا ہے جو حصر کا بھی فائدہ دے رہا ہے اور تاکید کا بھی، اور اس کا معنی یوں بنتا ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہیں اور نہ مانگیں گے۔ گویا شرک کی اقسام کے استحصال کے لیے یہ اکیلی آیت ہی کافی ہے۔ نیز اس آیت میں جمع مکمل کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، واحد متکلم کے نہیں ہوئے، کیوں نہ کہ اسلام نماز با جماعت کی بھی تائید کرتا ہے اور معاشرتی اجتماعی زندگی اور نظم و ضبط کی بھی۔ نعبد کے فوراً بعد نستعین کا لفظ لایا گیا تاکہ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہ پیدا ہو جائے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اسے عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی کی مدد کی بنا پر میسر آئی ہے۔ جبریہ اور قدریہ دونوں فرقوں کا رد۔ دنیا میں عموماً 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں: ایک جو اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھوں میں محض ایک کھلونا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جبراً یہ کہلاتے ہیں
دوسرے وہ جو اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، ایسے لوگ قدریہ کہلاتے ہیں۔ معتزلین بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرے وہ جو نہ اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں اور نہ مجبور و محض، اور یہی لوگ دراصل حق پر ہیں۔ اس چھوٹی سی 4 الفاظ کی آیت میں جبریہ اور قدریہ دونوں کا رد موجود ہے۔ وہ یوں کہ جب ہم نعبدو کہتے ہیں یعنی ہم عبادت کرتے ہیں تو اختیار ثابت ہو گیا، اور اس میں جبریہ کا رد ہے، اور جب ہم مدد چاہتے ہیں تو اس سے بندے کا محتاج ہونا ثابت ہوا، یعنی وہ مختار مطلق نہیں، اور اس میں قدریہ کا رد موجود ہے۔ 5ویں آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ سوال کرنے یا دعا مانگنے یا مدد چاہنے سے پہلے وسیلہ ضروری ہے۔ اس آیت میں وہ وسیلہ عبادت ہے جس کا ذکر پہلے آ گیا ہے، جیسا کہ درجہ ذیل حدیث میں اس مضمون میں پوری وضاحت کر رہی ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا جس نے نہ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تھی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، پھر اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی جب دعا کرے تو اپنے پروردگار کی تعریف اور ثنا سے شروع کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔